تشریف لائے ہیں یہ قرآن کریم کے متعلق ہے، قرآن کریم کی تاریخ، عظمت، فضیلت، اہمیت۔ اس کا اصل لگانے کا مقصد ہدف یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ تعارف حاصل کریں، قرآن کریم کی تاریخ کو جانیں، اور مسلمانوں نے جو مختلف صدیوں میں مختلف انداز میں قرآن کریم کی خدمت کی ہے اس کو دیکھیں، تاکہ ہمارے دل کے اندر بھی قرآن کی خدمت کرنے کا جذبہ اور ذوق شوق پیدا ہو۔ انشاءاللہ اس نمائش میں ہم مختصر وقت کے اندر چند ایک تاریخی نسخے دیکھیں گے، قرآن کریم کو تعارف کریں گے، ان کی تاریخ کو جانیں گے، اور ایک کلپ آپ کو دکھائیں گے، ویڈیو کلپ، جس میں ہم دیکھیں گے قرآن کریم سے پہلے لوگوں کی حالت کیسے تھی، اور قرآن آنے کے بعد قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عزت دی، کامیابیوں سے نوازا، سعادتوں سے ہمکنار کیا۔ بھائی خاموش ہو جائیں، چونکہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز مکہ سے ہوتا ہے، اور مکہ میں سب سے عظیم اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، جس گھر کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور اس کی زیارت کی ہر مسلمان کے دل میں تمنا بھی ہے، اس کے لیے ہر مسلمان جستجو بھی کرتا ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے بیت اللہ سے یہاں جو بھی بادشاہ حکمران آئے، ان کی عادت رہی، رسم رہی ہے کہ وہ ہر سال بیت اللہ کے لیے ایک خاص غلاف تیار کرواتے ہیں کپڑے کا، جو بیت اللہ پہ چڑھایا جاتا ہے، جسے ہم غلاف کعبہ بولتے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے اس سلسلے کی کڑی ایک غلاف کعبہ موجود ہے، یہ تاریخی ہے، بہت پرانا ہے، یہ تقریباً 140 سال پہلے مصر میں تیار کیا گیا تھا، اور اس وقت یہاں ترکی حکومت تھی۔ اس کے اوپر آپ جو لکھائی دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور بسم اللہ کی جگہ پر لکھی ہوئی ہے، یہ سونے اور چاندی کی تاروں سے ڈیزائن کر کے تیار کیا گیا ہے۔ یہ غلاف کعبہ آپ کو بتا چکا ہوں 140 سال پرانا ہے، 140 سال پہلے 1300 ہجری میں تیار کیا، 1440 ہے تو یہ 1300 ہجری میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کو لکھنے والے، خطاطی کرنے والے خطاط کا نام عبداللہ زودی رحمہ اللہ ہے، ان کا تعلق فلسطین سے تھا، اور ان کو خطاط الحرمین کا لقب دیا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کئی سال غلاف کعبہ پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کئی قرآن کریم کی صورتیں اور آیات مسجد نبوی کی دیواروں پر بھی لکھی ہیں۔ جب ہم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں قبلے والی سائڈ پہ، تو آپ دیکھیں کہ دیواروں پر کئی قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور اندر صحابہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور ائمہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ خطاطی کرنے والے یہی خطاط جنہوں نے غلاف کعبہ پر قرآن کریم کی یہ آیات جو ہے وہ لکھی ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ ریشمی کپڑا ہے بلیک رنگ کا، اور اوپر ڈیزائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سونے اور چاندی کی تاریں ہیں۔ اصل یہاں رکھنے کا مقصد، لٹکانے کا یہ ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے کہ سب سے پہلا شہر جہاں قرآن کریم اس بابرکت کتاب کے نزول کا آغاز ہوا وہ مکہ ہے، وہ مکہ ہے غار حرا سے۔ پھر قرآن کریم نازل کیسے ہوا، کیسے جمع ہوا، ہمارے پاس قرآن کریم کیسے پہنچا، اور اللہ نے کیسے قرآن کریم کی حفاظت کی، انشاءاللہ اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ قرآن کریم کی تاریخ کے بارے میں کچھ چیزیں، دلچسپ معلومات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن کریم کے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں، انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے حال میں چلتے ہوئے مرد حضرات پہلے آئیں گے اور پیچھے خواتین آئیں گی، تشریف لائیں گے، ویلکم۔ بالکل ساتھ ہو جائیں، اپنا رخ ادھر کر لیں، میری طرف رخ ادھر کر لیں، بالکل ساتھ ساتھ ہو جائیں، ساتھ ساتھ ہو جائیں بالکل۔ لیڈیز لیفٹ سائڈ پہ لائنیں بنا لیں، بائیں طرف آگے تھوڑا سا ہو جائیں، بالکل آگے۔ ما في مشكلة. طيب ما عدد قليل ما مشكلة. لا تسأل. تھوڑا ساتھ ہو جاؤ۔ جی، قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس لیے ہم سب کو قرآن کریم سے محبت ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے۔ ہماری قرآن کریم سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ خالی چومنے کی حد تک نہیں کہ چوم کے الماری میں رکھ دے بس، نہیں، بلکہ ہمیں اس قرآن کریم کی تلاوت کو سننا چاہیے، موسیقی نہیں، گانا نہیں، بلکہ قرآن سننا چاہیے۔ قرآن کریم سننے سے دل کو سکون ملتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سننے سے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اس قرآن سننے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برکات کی برکھا برستی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے ہمیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے فائدے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن قیامت کو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن
فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِ قرآن کثرت سے پڑھا کرو کہ قرآن قیامت کو تمہارا سفارشی بن کر آئے گا. ایک ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. یہ قرآن پڑھنے والے مسلمان کے اللہ رزق میں، مال میں، اولاد میں، گھر میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے. اور جس گھر میں یہ قرآن پڑھا جائے، سنا جائے، اس گھر میں کبھی جادو نہیں ہوتا، جن اور شیاطین نہیں آتے. آج ہماری سب سے بڑی پریشانی مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جادو ہے، جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کے چیٹے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. یا تو ہم نماز نہیں پڑھتے، اور جس گھر کے اندر سارے افراد بے نمازی ہوں اس گھر میں کبھی رب کی رحمت برکات نہیں آتی. ایسے گھر ہمیشہ اجڑ جاتے ہیں اور ان کے اندر اللہ روزی سے، مال سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں گانا تو سنتے ہیں، موسیقی تو سنتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن سنتے نہیں. بھائیو، ایسے گھر جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر قبرستان کی طرح اجڑے ہوئے ہیں، ویران بیابان ہے. میری بات نہیں، یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں کثرت سے قرآن پڑھا کرو. لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. یہ قرآن باعث برکت ہے، باعث رحمت اور ہدایت اور شفا ہے. آئیے اس قرآن کریم سے تعلق جوڑیے. جس قدر آپ کا قرآن کریم سے تعلق گہرا ہوگا اس قدر آپ دنیا آخرت میں کامیاب اور کامران ہوں گے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ اللہ کے بہت ہی خاص بندے ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہمیں یہ کون خوش نصیب ہیں جو اللہ کے VIP خاص بندے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، یہ اہل قرآن ہیں، قرآن سے تعلق جوڑنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، کثرت سے قرآن کی تلاوت سننے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے. جی اللہ کے خاص بندے دنیا اور آخرت دونوں میں ہیں. اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا شمار بھی اللہ کے خاص بندوں میں ہو جائے تو آئیے اس کتاب اللہ سے تعلق جوڑیے. یہ کتاب انقلاب ہے. جو تبدیلی اس قرآن سے آ سکتی ہے وہ شاید کسی اور چیز سے تبدیلی نہیں آ سکتی. اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، عمل کریں. عمل سے مراد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کے حلال کو حلال سمجھیں اور حرام کو حرام سمجھیں. اس کے فیصلے کو تسلیم کر لینا اصل یہ قرآن کریم پر عمل ہے. یہ نہیں کہ انسان وعدہ تو کرے، دعویٰ تو کرے کہ مجھے قرآن سے محبت ہے، لیکن جب قرآن کریم کا فیصلہ آ جائے تو کہنی میرا بڑا نہیں مان رہا، میری عقل نہیں تسلیم کر رہی، میری عقل نہیں اس کو مان رہی، میرے بڑے نہیں مان رہے، اپنی آراء کو سامنے کھڑا کر دے. نہیں، بلکہ اب اس کو تسلیم کرنا چاہیے. قرآن کی پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ قرآن یاد بھی کر لیں اپنی طاقت ویسی کے مطابق. کچھ قرآن کی صورتیں، کچھ آیات ہمیں یاد ہونی چاہیے. اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم ہمیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت اور سب سے عظیم آیت ہمیں یاد ہونی چاہیے. قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے، یہ سوال آپ کی طرف میں رکھتا ہوں. آپ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے، سوال کرے کہ قرآن کی صورتوں میں سے سب سے عظیم صورت کون سی ہے، جس کا جواب کیا ہے؟ ادھر آج سر جی، سورۃ الفاتحہ. سب متفق ہیں؟ سب متفق ہیں اس بات پہ؟ سورۃ الفاتحہ ہی ہے جی، رائٹ. قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی ماں ہے، ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، سب المثانی، القرآن عظیم. اور اس کے بغیر انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی. صحیح واضح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس نماز میں یہ صورت نہیں پڑھی جاتی وہ نماز ناقص ہے اور اس بچے کی طرح ہے جو نومولود بچہ بغیر اعضائے کامل کے پیدا ہوتا ہے. اس کی نماز ایسی لنگڑی ہے جس آدمی نے اس نماز کے اندر سورہ اگر یاد ہوگی تو پڑھیں گے نا، اس لیے ہمیں کم از کم یہ یاد ہونی چاہیے. اور سب سے عظیم قرآن کی آیت بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے اور وہ آیت الکرسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اگر اس کو اس نماز کے بعد موت آ جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت ہے. یہ اس بندے کا بدلہ ہے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے. لیکن کب پڑھنی ہے؟ ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد، یہ نہیں کہ 5 بار آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، یہ تو نہیں نا اس سے مراد ہے. اس سے مراد نماز کے بعد، یعنی پہلی چیز نماز ہے جس سے سب سے پہلا سوال جو ہوگا قبر کے اندر عبادات میں سے وہ نماز ہے. اگر اس سوال میں کامیاب ہو گئے انسان تو باقی سوالوں میں کامیاب ہے، اور اس میں انسان فیل ہو گیا تو کسی اور میں بھی. یہ لازمی اصلی سوال ہے، اس کے اندر آپ ناکام ہو گئے تو باقی سب کے اندر آپ ناکام ہو جائیں گے. تو نماز کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لیں. جس کا نماز والا معاملہ ٹھیک ہے اس کی انشاءاللہ سارے معاملات ہی ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ نماز ہی ایسی چیز ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی جب آپ بیمار ہوئے آخری وقت بھی آپ کی زبان پر یہی تھا السلام علیکم ایمانکم، کہ اپنی نماز کا خیال کرو، اپنی نمازوں کا خیال کرو. تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ جنت ملے گی. تو کیا خیال ہے؟ جنت میں سیدھا جانا چاہتا ہے، گھوم گھما کے جانا چاہتا ہے، سیدھے جانا چاہتے ہیں؟ پکی بات ہے. آپ کھڑے کر کے بتائیں جنت میں سیدھا نہیں جو جانا چاہتے، سیدھا جانا چاہتے جا کر کے سو رہے، جا کرتے ہیں، جا کر رہے ہیں، انشاءاللہ سب جائیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہے
کہ جو مسلمان بھی، حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بھی رات کے وقت ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے سونے سے پہلے، پوری رات اللہ اس کے گھر اور مال اور جان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ قرآن سارے کا سارا شفا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کی مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ جو مومن بھی اللہ کے قرآن کو یقین کامل سے پڑھتا ہے، اللہ اس کو تمام بیماریوں سے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس پر رحمت و برکات کی برکت۔ اللہ نے قرآن کی کیسے نازل کی، اس کی حفاظت کیسے کی، اگلے حال میں چلتے ہیں۔ تاریخ والے حال میں تشریف لائیے، برتا کی بات جلدی سے شفا اور پہلا نسخہ موجود ہے کہ تاریخی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے پاس پہلا نسخہ ہے، قدیم نسخہ ہے سب سے۔ اس کا تعارف کیا ہے، اس کی تاریخ ہے۔ اگر میں آپ کو سیدھا کہہ دوں بھائی قرآن کی فلاں دور کا آگے چلتے ہیں، اس کی تاریخ کا پتہ نہیں چلے گا۔ سبھی لوٹنا پڑے گا قرآن کی تاریخ کی طرف۔ قرآن کی تاریخ کا آغاز غار حرا سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ جو کاتبین وہی تھے وہ فوراً لکھ لیتے تھے۔ قرآن کی چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے پر، لکڑیوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر، کاغذ و سراغ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو قرآن کریم مکمل آپ نے لکھوا دیا تھا، لیکن ایک جگہ کتابی شکل میں جمع نہیں کروایا۔ ایک جگہ قرآن کریم کتابی شکل میں جمع نہیں کروایا تھا۔ آج کئی غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب مسلمانوں کی ہے، یہ تو تمہارے نبی کے بعد جمع ہوئی، جس سے پہلے تو جمع ہی نہیں تھی، تمہیں کیا پتا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم پہلے جمع تھا لیکن سینوں کے اندر محفوظ تھا۔ صحابہ نبی سے یاد کر لیتے تھے، ترتیب صورتوں کی کیا ہے، کیسے کیسے یاد کرنا ہے، کیسے جمع کرنا ہے، یہ سب سیکھا تھا اللہ کے نبی سے، صحابہ نے سب سیکھ لیا تھا، لیکن ضرورت نہیں تھی جمع کرنے کی، کیونکہ کثیر تعداد میں حفاظ کرام موجود تھے، ان کے حافظ ہماری طرح کمزور نہیں تھے، یاد کر کے بھول جاتے تھے۔ آغاز میں لوگ یاد کر کے چیزیں محفوظ کرتے تھے لکھنے کی بنسبت، اب ہم لکھ کر محفوظ کرتے ہیں، وہ یاد کر کے محفوظ کرتے ہیں۔ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب وسائل کم ہو تو یاد جلدی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس سیل فون ہے، موبائل ہے، ان سے پہلے لوگ ڈائریوں میں نمبر لکھتے تھے، پولیس ہم گانے کرتے تھے جا کر کسی بھی کیبل سے، کہاں کسی جگہ سے جا کر، تو پتا تھا کہ اگر ڈائری گر گئی پانی میں تو سارے نمبر ظاہر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ ایک ایک بندے کو 25 نمبر یاد ہوتے تھے، 30 نمبر یاد ہوتے تھے۔ ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پتا ہے کہ سیو نہیں ہو سکتے، ڈائری گم ہو سکتی ہے، لیکن اب موبائل سیل فون آئے تو پتا ہے کہ موبائل سب کچھ سیو کر لیتا ہے، ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہم نے، حالانکہ انسان تو وہی ہے۔ تو جب وسائل کم ہوتے ہیں تو یاد جلدی ہو جاتا ہے، جب وسائل زیادہ ہو تو انسان یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، حافظ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ان لوگوں کا اعتماد حافظ پر تھا، کثیر تعداد میں یاد حفاظ کرام موجود تھے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جنگ یمامہ میں تقریباً 70 حفاظ کرام شہید ہوئے۔ ایک جنگ میں، جنگ یمامہ مسلمہ قذافی کے خلاف کی جنگ میں 70 حفاظ کرام شہید ہوئے، تو قرآن کریم کو جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ سب سے پہلے قرآن کریم جمع کب ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں، رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اس جنگ کے بعد، جنگ یمامہ کے بعد انہوں نے اللہ کے کلام کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب تیسرے خلیفہ بنائے گئے، ذو النورین، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے کیوں نہ حیا کروں جس اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی نگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی 2 بیٹیاں دی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو عثمان میں ان سے تیرا نکاح کرتے، ان کا نکاح تجھ سے کر دیتا۔ یہ نبی سے ان کی محبت کی دلیل ہے۔ اور بھائیو ویسے تو تمام صحابہ سے محبت ہمیں کرنی چاہیے، تمام نبی کے صحابہ ہمارے محسنین ہیں، اور نبی کے اصحاب کی محبت، نبی کی آل کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ان کو گالی وہی دے گا جو پرلے درجے کا منافق ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے اپنے دور خلافت میں دوبارہ قرآن لکھوا کر پوری دنیا میں پھیلائے، پوری دنیا میں عالم اسلام میں ان کی نشر و اشاعت کی۔ کتنے قرآن کی لکھوائے تھے؟ علماء کرام کا تعداد میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 4 نسخے تھے، بعض کہتے ہیں 5 نسخے تھے، بعض کہتے ہیں 7 نسخے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان نسخوں میں سے کچھ نسخے ابھی تک موجود ہیں، ایک تاشقند کے اندر موجود ہے اور ایک ترکی کے اندر موجود ہے۔ جو ترکی میں قرآن کی موجود ہے، یہ ہمارے سامنے اس قرآن کی مکمل کاپی موجود ہے۔ یہ جو قرآن کی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت عثمان بن عفان صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی طرف منسوخ قرآن کی ترکی میں رکھا گیا ہے۔ یہ اس کی مکمل کاپی ہے اور اوریجنل ترکی میں ہے، اصل چمڑے پر ہے، اس کی کاپی ہمارے سامنے کاغذ پر ہے، اور یہ اصل کے مطابق ہے۔ یہ پورا قرآن کریم کوفی قدیم خط میں لکھا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں اس قرآن کریم کے اوپر اعراب نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں قرآن کریم ایسے ہی لکھے جاتے تھے بغیر اعراب زبر زیر کے، ان کو اعراب لگانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سارے عرب کے عربی زبان قواعد سے واقف تھے، اسے قرآن کریم ایسے لکھا۔ آپ دیکھیں تاریخی بات، یہ قرآن تقریباً 1400 سال پرانا ہے، 1400 سال۔ آپ دیکھیں اتنا لمبا سا گزر چکا ہے، لیکن آپ کو اس نسخے میں اور جو نئے نسخے میں
ایک حرف کا بھی اختلاف نظر نہیں آئے گا. یہ قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے اتھینٹک دلیل ہے. اگر یہ قرآن محفوظ نہ ہوتا تو اس 14 سال پرانے کی باتیں اور ہوتی اور نئے نسخے کی باتیں اور ہوتی. آگے آپ کو دوسرا قرآن دکھاتے ہیں جو پاکستانی خاتون نے کپڑے میں اس کی حدیث لکھا. یہ چلتے ہیں اگلے حال میں. پہلے کا تشریف لائے. مسلمانوں نے ہر صدی میں ہر دور میں قرآن کریم کی خدمت کی ہے اور کرتے رہیں گے. اس دور کے اندر بھی حالانکہ یہ دور پرفتن دور ہے, مصروفیات کا دور ہے, موبائل کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے. یقینی بات ہے کہ ہمارے کئی مسلمانوں کے پاس ان موبائلوں کی وجہ سے قرآن کھولنے کا بھی ٹائم نہیں ہے, مسجد میں جانے کی فرصت بھی نہیں ہمیں ملتی. یہ انگریز کی چال ہے. ان موبائلوں کا استعمال کرنا کوئی غلط نہیں ہے, ان کا استعمال کرنا غلط نہیں, لیکن غلط ٹائم پہ استعمال کرنا غلط ہے. علماء کرام نے فقہا نے قاعدہ ذکر کیا ہے عبادات میں. ایک قاعدہ ذکر کیا فقہا نے, وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز, ہر وہ عمل, ہر وہ چیز جو انسان کو عبادت سے محروم کر دے اس کا استعمال کرنا حرام ہے. مثال کے طور پہ موبائل کا استعمال کرنا تو جائز ہے, لیکن نماز کے وقت میں اس کا استعمال کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے. اصل وہ جائز ہے, لیکن جب وہ انسان کو نیکی سے محروم کر دے تو اس وقت اس کا استعمال کرنا غلط ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں. نیت انسان کی اگر ٹھیک ہے تو انسان کوئی بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. ہمارے سامنے اس بات کی زندہ مثال موجود ہے. یہ قرآن کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی دور میں لکھا گیا, اسی وقت میں لکھا گیا ہے, اور اس کو لکھنے والی ایک عورت ہے, ایک خاتون ہے, مرد نہیں ہے. لکھنے والی خاتون کا نام نسیم اختر ہے. اس کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرات سے ہے, اور وہ خاتون ابھی تک زندہ ہے. اس خاتون نے قرآن کریم کے ٹوٹل 30 پاروں کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ تقسیم کیا ہے, اور ہر حصے میں, ہر جلد میں قرآن کریم کے 3 پارے. اگر آپ 30 کو تقسیم کریں 10 پر تو جواب 3 آتا ہے, وہ 3 پر تقسیم کریں تو جواب 10 آتا ہے. تو یہ 10 جلدیں ہیں بڑی بڑی, اور ہر جلد میں 3 پارے ہیں, اور ہر پارے کے 24 صفحے ہیں. آخری پارے کے 28 صفحے ہیں, باقی ہر پارے کے 24 صفحے, کیونکہ 1 سائڈ ہے 2 سائڈ, ایک طرف ہے دونوں طرف نہیں لکھا ہے. اور یہ صفحے جو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کے, یہ پیج کاغذ نہیں بلکہ کپڑے کے ہیں. اور اوپر جو لکھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھائی قلم کی سیاہی نہیں, ظاہر تو سیاہی لگ رہی ہے لیکن یہ کالے رنگ کا داغا ہے. تو اس عورت نے, نسیم اختر نے, یہ پورا قرآن کریم اپنی زندگی کے 32 ایئرس 32 سال لگا کر کپڑے پر اپنے ہاتھ سے سوئی اور دھاگے سے کڑھائی اور سلائی کیا ہے. اس خاتون کا کہنا تھا کہ جب اس نے قرآن کریم لکھنا شروع کیا تھا تو اس کی عمر صرف 30 سال تھی. 1987 کے اندر اس لکھنے کا آغاز کیا تھا, اور جب اس نے گزشتہ سال 2018 میں قرآن کریم مکمل کیا ہے تو اس کی عمر 62 سال ہو چکی ہے. تو گویا کہ اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کی زندگی ساری قرآن کریم کی خدمت میں گزاری. سوال یہ ہے, اس خاتون نے تو قرآن کی خدمت کر دی ہے, لیکن ہم نے قرآن کے لیے آج کیا کیا؟ ہمارے جیسے انسان ہیں, گھر کے کام کاج بھی ہیں, مصروفیات بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ضروریات بھی ہیں. بلکہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں نے 32 سالوں میں قرآن کریم کا ایک حرف بھی بغیر طہارت کے اور بغیر ناغے کے نہیں لکھا. سفر کے اندر بیماری کی حالت میں قرآن کریم لکھا کرتی تھی, اور دل میں کوئی لالچ بھی نہیں تھا. کہہ رہی تھی کہ جب قرآن لکھنا شروع کیا تھا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں قرآن مسجد نبوی کو ہدیہ کروں. جب اسے قرآن کریم مکمل کیا تو کہہ رہی تھی کہ مجھے کئی لوگوں نے فون کر کے امریکہ برطانیہ سے کہا کہ آپ یہ قرآن ہمیں دے دیں, ہم اس کے بدلے میں آپ کو لاکھوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں. اس خاتون نے کہا کہ میں نے ان کی تمام آفز کو رد کر دیا اس وجہ سے کہ میں نے قرآن یہ مسجد نبوی کو ہدیہ کرنا ہے, پیسے نہیں. اب اندازہ کریں غریب خاتون اپنی 32 سالہ محنت کو اللہ کے لیے وقف کر دیتی ہے, تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ قربانی ہے, اور یہ اس کے خلوص کی دلیل ہے. اللہ نے کتنی بڑی عزت دی اس عورت کو. اس وقت یہ خاتون تو پاکستان میں ہے, لیکن ذکر اس کا مدینہ میں ہو رہا ہے. اس کو ہزاروں مسلمان آج دعائیں دے کر جا رہے ہیں, اور اس خاتون کا نام, غریب خاتون کا نام, جس کو 1 سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا, آج اس کا نام تختی پر لکھا آپ کے سامنے موجود ہے. یہ اس بندے کا بدلہ ہے جو اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے. جس انداز میں بھی آپ قرآن کی خدمت کریں گے اللہ یقیناً اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین, اللہ اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو عزتیں دیتا ہے, بلندیوں سے نوازتا ہے, اور کئی قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے. یہ قرآن بابرکت ہے, لیکن ان کے لیے نہیں جو چومتے ہیں الماری میں رکھ دیتے ہیں, بلکہ ان کے لیے جو پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں. اللہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
زمانے کی برکت بنا کر اس لیے ظاہر ہے تاکہ اس قرآن کریم کو سمجھے، نصیحت حاصل کریں. آئیے آپ کو سا کلپ دکھاتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم سے پہلے لوگوں کی حالت کیسے تھی اور قرآن کریم آنے کے بعد لوگوں میں تبدیلی کیسے آئی، انقلاب کیسے آیا. تو یہ قرآن کریم پاکستانی خاتون نسیم اختر نے کپڑے بسوید آگے سے 32 سال میں کڑھائی اور سلائی کر کے لکھا ہے. آئیے آگے. عورتیں اس طرف آ جائیں، درمیان میں راستہ چھوڑ دیں. عورتیں اس طرف آ جائیں، ادھر لیڈیز یہاں آئیں. جی بھائیو بہنوں، یہاں سے اس نمائش کا ایگزیبیشن کا افتتاح پہنچ جاتا ہے. آخری جو آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ لوگ یہ جذبہ لے کر جائیں، یہ عزم لے کے جائیں. جو زندگی ہماری گزر چکی ہے وہ تو گزر چکی ہے، لیکن آئندہ اپنی زندگی میں، آئندہ عمر کے باقی حصے میں ہم قرآن کریم کو اپنا دوست بنائیں گے. اس قرآن کریم کو روزانہ پڑھیے، صرف رمضان کے اندر نہیں بلکہ روزانہ، چاہے ایک صفحہ کیوں نہ پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب آپ قرآن کریم کو سمجھ لو گے تو آپ کے سامنے